ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، اس کا دنیا خود اندازہ لگا سکتی ہے۔ اور یہ جو ان کے دعوے تھے بی جے پی سرکار کے، یہ 6 وہاں کی نمایاں مؤثر پارٹیز، دیکھیے حریت کا موقف تو آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو آپ پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں دلی کی طرف دیکھا کرتے تھے، آج ان کا رخ مڑ گیا ہے، آج وہ دلی کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو اگر سمجھا جائے اور جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی غیر معمولی تبدیلی ہے۔ اور یہ 6 پارٹیز کہہ رہی ہیں ہم اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو دلی سرکار ہم پر مسلط کر رہی ہے۔ میں آپ کے علم میں ہے ابھی لوٹا ہوں چین سے، اور وہاں دوسری نشست تھی ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی، بہت سی باتوں پر تبادلہ خیال ہوا، تو کشمیر کا تذکرہ اور ذکر بھی آیا۔ اور کیونکہ بات کشمیر پہ ہو رہی ہے تو میں اس کا ذکر صرف عرض کر دوں کہ چین کی حکومت نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو 1 سال میں 3 نشستیں ہوئیں سلامتی کونسل میں، وہ چین کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے شکر گزار ہیں، لیکن انہوں نے دوبارہ 2 چیزیں کی۔ ایک، انہوں نے ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا، اور چین واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونیلیٹرل سمجھتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بڑا واضح ان نے موقف اختیار کیا ہے۔ اور جو ان کا سٹینڈ آف ہے، وہ سٹینڈ آف ختم نہیں ہوا۔ 5 نشستیں ہوئیں کور کمانڈرز کی، ڈپلومیٹکلی بھی گفت و شنید ہوئی، وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگی کے ساتھ جے شنکر صاحب کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی، لیکن نتیجہ خیز نہیں رہی۔ وہ وہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں اور قائم ہیں اپنے موقف پر، اینڈ دے آر ناٹ ریڈی ٹو بلنک۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو سامنے آتی ہے۔ پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو ڈائلاگ کے اختتام پر جاری کیا گیا، اس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے، اور پیسفل ذرائع کو ہم ترجیح دیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یو این چارٹر کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی جو متعلقہ قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے۔ یہ بڑا واضح 2 ٹوک انہوں نے موقف پھر اپنایا ہے آج سے چند روز پہلے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خاصی سنا ہے کہ پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے، کہ ہم یعنی کہ پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region.
یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کر کے وہ جو سی پیک پہ ان کے کوئی اعتراضات تھے انہوں نے یکمشت ان کو بھی مسترد کر دیا. پھر پاکستان نے بھی اور فارن آفس کا بھی آپ کے سامنے اسپوکس پرسن تشریف فرما ہے, موقف بڑا واضح آیا ہے جو میرے دورے کے بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہندوستان کی نے جو ایک اپنا موقف اپنایا اور چین اور پاکستان کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر جو ان کا ری ایکشن تھا اس پر ہمارا بالکل ایک واضح موقف ہے, وہ بلا جواز ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے. ایک, ہم واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ جموں اور کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ یا جس کو اردو میں اٹوٹ انگ کہتے ہیں وہ ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہ ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے اس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی. اگر دنیا تسلیم کر رہی ہوتی تو 3 نشستیں سلامتی کونسل میں نہ ہوتی آن دا کوشچن آف دا ڈسپیوٹ آف جموں اینڈ کشمیر. ہمارا موقف ہے کہ ہندوستان کا جموں اور کشمیر پر تاریخی لحاظ سے کوئی کلیم نہیں ٹھہرتا, قانونی لحاظ سے بہت کمزور ان کا موقف ہے, اور اخلاقی اعتبار سے وہ جو بھی اپنی کوئی کریڈیبلٹی تھی وہ اپنے اقدامات سے کھو چکے ہیں. اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے اور دنیا کو جو دعویٰ دینے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ حالات وہاں اس 1 سال میں معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں, یہ کلیم ان 6 پولیٹیکل پارٹیز کا اس کی نفی کر رہا ہے. دیکھیے پاکستان کہے تو کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کا تو ایک بائسڈ اوپینین ہے, دس از ناٹ پاکستان. یہ وہاں کے اپنے لوگ کشمیری کہہ رہے ہیں, کشمیری کہہ رہے ہیں, یہ کشمیر کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. اور پھر انٹرسٹنگلی انٹرنیشنل کرائسس گروپ, اب انٹرنیشنل کرائسس گروپ آپ سب جانتے ہیں کوئی معمولی آرگنائزیشن نہیں ہے, اور وہ کانفلکٹ زونز پر اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کا ایک وہ تنقید کرتے ہیں. ہم پہ بھی تنقید کرتے رہے, پاکستان پہ انہوں نے بے پناہ تنقید کی ہے ماضی میں, ایک ان کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے. آج وہ کشمیر کی ریزسٹنس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہماری اینک سے نہیں, ان کی اینک سے دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میس ریزسٹنس ہے. They have started using the terms mass resistance. اب یہ نئی اصطلاح جو دیکھیں, اب یہ نئی کیونکہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے, ہندوستان کا موقف پٹ رہا ہے. وہ جو ان کا تھا کہ جی گھس بیٹھیے آتے ہیں, دہشت گردی ہے, nobody is buying that. That is petering out. اور یہ جو اب نیریٹو ابھر رہا ہے mass resistance, لفظ استعمال کر رہے ہیں انڈیجنس. ان کا تو ہندوستان کا موقف تھا یہ تو پاکستانی آ کے شرارت کرتے ہیں, وہاں تو سب جسے کہتے ہیں نا ستے خیرہ نے, یہ تو پاکستانی شرارت کرتے ہیں. But they are saying no, the resistance is indigenous. اب یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہہ رہا ہے, اور مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لیا جائے. یہی تو کشمیری کہہ رہے ہیں, آزاد کشمیر کے, یہی تو آج کشمیری کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, اور یہی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستان کے, اور یہی تو کشمیری جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں, چاہے برطانیہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اور مختلف دارالخلافوں میں آپ نے ان کے اجتماع دیکھے, یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پبلک اوپینین جیل کر رہی ہے اور وہ ہندوستان کے موقف کی نفی کر رہی ہے. پاکستان نے دنیا کو سینسٹائز کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے, اور ہم ان کو باخبر ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے آئندہ بھی, کہ اس سرکار سے بعید نہیں ہے
اپنی کشمیر پالیسی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بعید نہیں ہے یہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچائیں اور حق کے خود ارادیت کی اس پولیٹیکل ریزسٹنس کو پھر دہشت گردی سے تشبیہ دینے کی کوشش کرے، اسے بعید نہیں ہے، اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں۔ یہ میں نے اپنے مختلف مراسلوں میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی اور صدر سلامتی کونسل کو بھی یہ باور کرا چکا ہوں، بارہا ان رائٹنگ۔ ہندوستان نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں، بارہا دروغ گوئی سے، جھوٹ سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے 1,00,000 ایڈیشنل ٹروپس بھیجنے تھے 5 اگست کے اقدام سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے ایڈیشنل کمک ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جو یاتری ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں، سیاح ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ در حقیقت ان کی پروٹیکشن تو نہیں تھی، در حقیقت وہ 5 اگست کے جو اقدامات تھے اس کے خلاف جو ایک آواز اٹھنی تھی، اس کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے ایک پیش خیمہ تھا، بندوبست تھا۔ اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے ہیں۔ میں 3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ میں کیس کون لے کر گیا؟ پاکستان یا ہندوستان؟ ہندوستان لے کر گیا۔ وہاں فیصلہ جو ہوا اور جس کا وہ پابند تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اپنا لوگوں کی امنگوں کے مطابق UN کے تحت رائے شماری ہوگی، اس سے کون بھاگا؟ ہندوستان۔ اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ کس نے بولا اور مسلسل کون بولتا چلا آ رہا ہے؟ ہندوستان۔ پھر انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر کو ایک فساڈ دیا ہوا تھا آف سیلف رول، اس کی نفی کس نے کی؟ 5 اگست 2019 کو اس کی نفی کس نے کی؟ ہندوستان۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجرز لیے ہیں وہ کشمیریوں کی بہتری کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، یہ اتنا بڑا فریب ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور کشمیری بھی جانتے ہیں یہ ان کی بہتری کے لیے نہیں، ان کی اکثریت کو اقلیت پہ تبدیل کرنے کے لیے لیے گئے ہیں، ان کو ڈس انفرینچائز، ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے لیے گئے ہیں، اور یہ واضح ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس 1 سال کے اندر انہوں نے بارہا کوشش کی ان کے عزم کو، ان کے ریزالو کو توڑنے کی، ناکام ہوئے۔ اور یہ جو آج نئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ایک نیا ایک پولیٹیکل موومنٹ، ایک تحریک جو اب وہاں اٹھ رہی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فتح کشمیریوں کی ہے اور یہ سہرا فقط کشمیریوں کے سر جاتا ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی ریزسٹنس نہ ہوتی، ان کا عزم نہ ہوتا تو ہندوستان کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اور اس ظالمانہ اقدام کے باوجود ہندوستان اور پاکستان اور انٹرنیشنل کشمیری کمیونٹی نے اس کو مسترد کر دیا۔ شکریہ۔ اور 5 اگست کو آپ نے اینیورسری بھی منالی، لاک ڈاؤن بھی اسی طرح ہے، اٹراسٹیز بھی اسی طرح ہیں، ظلم اور بربریت بھی اسی طرح ہے۔ تو آپ بتائیے کہ واٹ از نیکسٹ؟ کہ سفارتی تمام آپشنز آپ نے استعمال کر دیے، سفارتی آپشنز کے ذریعے مسئلہ کشمیر کیا لاک ڈاؤن بھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ دوسرا کیا آپشن ہے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ نے جو چین روانگی سے قبل دھماکہ خیز انٹرویو دیا تھا جس میں کہا تھا کہ اب ہم OIC کا متبادل اجلاس بلا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر،
उस मौक़िफ़ में क्या पेश रफ्त है, आया उसी मौक़िफ़ पे बरकरार है या उसमें कोई तब्दीली आई है? इसलिए कि OIC एक अहम प्लेटफॉर्म है, सऊदी अरब का उसके ऊपर असर और रसूख है, और वो यकीनी तौर पे OIC का इजलास सऊदी अरब के असर और रसूख के बगैर नहीं हो सकता। इस पे भी रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, कैन आई जस्ट आंसर दैट? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में लॉकडाउन के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हो गया है। देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो होती हैं वो इवॉल्व करती हैं। रात को बिजली का बटन नहीं है कि आप दबाएंगे तो एकदम वो कुमकुमा जल जाएगा। इट टेक्स टाइम। People digest the situation. People consult each other. They ponder over it, and then they make up their minds. ये जो उन्होंने फैसला किया है, ये एक बड़ा वाज़ेह पहला ऐलान है। पहला, हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पहला ऐलान है कि कश्मीरियों ने तुम्हारे 5 अगस्त के कदम इक़दामात के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। एक पीसफुल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का आगाज़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, नंबर 1। और ये पाकिस्तान का जो ये हमारी जो काविश है टू गिव देम द पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, उसको तक़वियत देती है। दूसरी बात ये है कि जून में आपने देखा कि जून ऑनवर्ड, 15 जून ऑनवर्ड जो एक स्टैंड ऑफ हुआ, और फिर 20 के करीब हिंदुस्तानी जो सिपाही हैं वो वहाँ हलाक भी हुए, तो एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया कई दहाइयों बाद। और ज़रूरी था कि मैं चीन जाता, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो चीन के सामने था, उनके सामने था, और वो हमारी तायद करते रहे। लेकिन इस नई सूरत हाल को जांचने के लिए, समझने के लिए बिलमुशाफा उनसे मुलाकात करता, और उनके तासुरात और उनका जो इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड है उसको समझता। जो मेरी नशिस्त वहाँ हुई है, मैं वापस आपको इतना कह सकता हूँ कि उनका जो ज़हन है उसमें कोई मुझे तज़ल्ज़ुल दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा वाज़ेह उनका मौक़िफ़ है। और जो पहले एक तासुर था वो जो कि जी अब वो ट्रेड हो रही है और वुहान स्पिरिट जो है, और वो कुछ कुर्बतें नहीं, मुझे वो एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ और एक रिज़ॉल्व और डिटर्मिनेशन दिखाई दी। और ये बहुत ज़रूरी था कि अगर हमने आइंदा की मनसूबाबंदी करनी है तो हमें अपने गिरदोनवा भी देखना है। और गिरदोनवा की सूरत हाल में एक तब्दीली आ रही है। मिसाल के तौर पर तासुर ये था कि जितने सार्क के ममालिक हैं वो हिंदुस्तान के तरफ उनका झुकाव है, लेकिन ये तासुर भी आप देखें धीरे धीरे ज़ायल हो रहा है। नेपाल ने हिंदुस्तान को आंखें दिखा दी, आपके सामने करारदाद आपके सामने है। बांग्लादेश जिनकी बहुत कुर्बतदारी, आज आप उनमें वो गर्मजोशी नहीं बल्कि सर्दमोरी देख रहे हैं। ये गैर मामूली डेवलपमेंट है। तो अगर आप वो देखें, अगर साउथ एशिया को देखें तो उसमें भी एक तब्दीली आ रही है। और इन तब्दीलियों को सामने रखते हुए हमने अपनी मनसूबाबंदी करनी है इंशाअल्लाह, और करेंगे और कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरा आपका सवाल था OIC से। और देखिए, OIC ने कश्मीर पर 12 रेजोल्यूशंस आपकी नज़र से गुजरे होंगे, और अभी जो कोविड-19 के दौरान एक हमारी जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे,
اور ہم نے جو اسٹیٹمنٹ بنایا تھا اس کانٹیکٹ گروپ کا ہم نے سب سے شیئر کیا تھا، اس کو ان سعودی عربیہ نے من اس کی تائید کی. آپ وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. دیر از نو ایمبیگوٹی، ایبسلوٹ کلیئرٹی. میں آج واضح طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، کشمیر پہ سعودی عربیہ کا موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، اور OIC کا موقف آپ کے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان اور سعودی عربیہ آپس میں مختلف پرپوزلز ہیں، ان کو ڈسکس ہم نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بگاڑ ہو گیا، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں. جی ہمارا عرب نیوز، جی سر پلیز. سر السلام علیکم، سائمہ شبیر عربی سے. سر میں نے تو اپنے OIC پہ بہت سے موقع دے دیا ہے. I would like to draw your attention towards your statement about OIC. Sir, kindly if you can clarify a little bit more that whether you have contacted the contact group of OIC on Kashmir to move forward in a way on Kashmir issue. And secondly, sir, kindly if you can explain that the delegation of Taliban is visiting Pakistan on the invitation of Pakistan government. So 3-4 days ago, Foreign Office also reposted the sanctions of all Taliban group, including Abdullah Imran. So would you kindly like to comment on this and explain that do you think it is a little controversial? Not at all, not at all. ہم نے دعوت دی ہے، ہم نے ہماری مشاورت ان کے ساتھ رہی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ دوحہ کی جو پیس ایگریمنٹ سے پہلے اسی دفتر خارجہ میں وہ تشریف لائے اور ہماری ایک نشست ہوئی، اور بہت طویل اور مفید نشست ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خدا کے فضل و کرم سے ڈیولپمنٹس ہوئیں، نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے، لوگ بیٹھے. آسان نہیں تھا، بہت پیچیدگیاں تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا، اور دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا کہ 29 فروری کو طالبان میں اور امریکہ میں ایک پیس ایگریمنٹ ہو گیا. اس پیس ایگریمنٹ کا جو اگلا منطقی قدم تھا وہ، کیونکہ حاصل کرنا کیا ہے، امن، استحکام، ریکنسیلیشن، یہ آبجیکٹو تھے نا اس کے. اگر یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں تو اگلا منطقی نتیجہ بنتا ہے انٹرا افغان ڈائلاگ. اس انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے کچھ شرائط تھیں، اور اس میں سب سے بڑی جو شرط تھی وہ ریلیز آف پریزنرز کی تھی. اس میں کچھ آپ کے سامنے ہیں، کچھ مشکلات آئیں. ان مشکلات پر کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آ گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو طالبان نے کمٹ کیا تھا انہوں نے ان قیدیوں کو رہا کیا ہے، اور وہ 5000 کا فگر جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان میں سے اب میں سمجھتا ہوں کہ واضح اکثریت وہ بھی رہا ہو چکی ہے. کوئی اکا دکا چیزیں رہ گئی ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی بہتری آئے گی. تو ہم نے آپس میں ایک مشاورت اور باہمی اعتماد کو، امن اور استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کو دوبارہ دعوت دی ہے، کل ان سے نشست انشاءاللہ ہوگی. اس نشست میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر میں کسی اگلے موقع پہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. لیکن میں نے ایک اور چیز کی ہے کہ چین میں جہاں میں نے کشمیر پہ بات کی، وہاں افغانستان پہ بھی میری فارن منسٹر وانگی سے تفصیلی نشست ہوئی اور تبادلہ خیال. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. میری بات تو مکمل ہو جائے، ایک سیکنڈ یہ میں جواب دے دوں. تو میں نے چائنا کے فارن منسٹر سے بھی بات کی افغانستان پر. چائنا
اس سارے پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے. چائنا نے بڑا ایک اس پہ کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے. چائنا کے بھی رابطے ہیں اور اس خطے کا اہم ملک ہے اور ہمسایہ ہے. تو ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور وہ جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں چین کے جو افغانستان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آپ فی الفور اسلام آباد بھیجیے. اور فارن منسٹر نے انسٹرکٹ کر دیا ہے تو ان کے بعد انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے تاکہ ہمارا ایک کوآرڈینیٹڈ کنسیڈرڈ اپروچ ہو کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. وہ آپ کی سیچوریشن جو آپ کی پیاس ہے وہ ایک نشست میں بجھ نہیں پائے گی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بجھا دیں گے. میں اس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں تو پلیز ایک سوال تک محدود. درغون شاہ صاحب جی. دور ہو جائے گی, فکر نہ کریں. Thank you, sir. This is Zargun Shah from Geotech. قریشی صاحب, جس طرح یہ تو بڑا واضح ہے کہ امریکہ اور افغانستان کو ایک ٹیبل پہ لانے والا پاکستان تھا اور پاکستان ہی کی فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہوا. تو کیا انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے یا جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کوئی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, اسپیشلی کیپنگ ان ویو دا فیکٹ جب افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. ریسنٹلی ایک رپورٹ میڈیا پہ ہم لوگوں نے چلائی ہے کہ افغان این ڈی ایس اور بھاڑ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے 3 طالبان کو پھر سے اکٹھا کر دیا. دیکھیے آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ افغانستان کے امن, استحکام, ترقی, خوشحالی میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے. جو پاکستان کی جو ماضی میں ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ رہا, جس طرح افغانوں کو ہم نے پاکستانیوں نے یہاں اپنے گھر میں ان کو پناہ دی, ان کی خدمت کی, تعلیم, صحت, ہر چیز میں ہم نے ان کو سہولیات دی, وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. But there is an element, obviously there is an element, ہمارے جو مشرق پہ بیٹھا ہے ہمارا پڑوسی, وہ تو نہیں چاہے گا کہ حالات سدھریں. اور ہم نے بارہا انٹرنیشنل فورمز پر میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیر آر اسپوائلرز, اور ان اسپوائلرز میں آپ کو زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑتا جی. تو ان کی تو خواہش اور کوشش رہتی ہے غلط فہمیوں کو جنم دینے کی, جو ماضی کے جو اپنا وسوسے ہیں ان کو دوبارہ کرودنے کی, وہ کرتے رہتے ہیں کوشش. لیکن دیر از اے نیو ریالٹی ڈاننگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی واضح اکثریت عوام کی, اور اس میں حکام بھی شامل ہیں, امن چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بہت نقصان ہو گیا, بہت نقصان ہو گیا, معاشی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا, جانی نقصان بھی ہوا, اور مزید اس کے متحمل ہو نہیں سکتے, اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. تو حل یہی ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ. تو اس کے لیے وہ پیش رفت آگے ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ 400 کے جو قیدیوں پر ایک دقت سامنے آئی تو اشرف غنی صاحب نے, صدر اشرف غنی صاحب نے پورا لویا جرگہ کا اہتمام کیا, اور اس لویا جرگہ نے اس فیصلے کی تائید کر دی. تو یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے. کو دیر از وہاں اسپوائلرز بھی ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دس از دا وے فارورڈ, اور پاکستان نیک نیتی سے ان کی مدد کر رہا ہے. ہم نے مداخلت اور انٹرفیرنس ہماری نہ پالیسی ہے نہ ضرورت ہے. ریکنسائل کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. اپنے مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. ہم تو ایک معاون کا, ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں, کوئی فیصلہ ان پہ مسلط نہیں کر سکتے. جی پلیز. جی بالکل بات ہوئی, اور
He is very keen to come. And दोनों साइड समझती हैं कि इंशाअल्लाह उनका जो ये दौरा होगा गैर मामूली नौइयत का होगा। अब उसके लिए जो कि एक पूरी एक सूरत हाल है, रीजनल सिचुएशन और इंटरनेशनल सिचुएशन में जो फ्लक्स है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी दौरे से पहले उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी तैयारी की ज़रूरत है। तो ये जो नशिस्त थी और ये जो बैठक थी उसकी तरफ एक अहम पेशरफ्त थी। इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में मज़ीद भी हमारा इंटरेक्शन होने चला है, और वो जहाँ बात को मैं छोड़ के आया हूँ और उससे जो अगला रोड मैप है जो तय करके आया हूँ, इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप उसकी तरफ भी आपको पेशरफ्त दिखाई देगी। उसको सामने रखते हुए और ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन को सामने रखते हुए डेट्स का तयन किया जाएगा। जी प्लीज। सेकंड जी। कोशिश तो यही है, नीयत भी यही है, ख्वाहिश भी यही है कि पेचीदगियाँ कम हों और इंट्रा अफ़गान डायलॉग को जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए। ये सब के मफाद में है, उनके अपने मफाद में भी है, अफ़गानों के मफाद में है, और हम उनकी खैर ख्वाही को मद्देनज़र रखते हुए हम उनके हमसाए हैं, हम उनके साथ एक देर पा दूरस्त ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, बरादराना ताल्लुकात के। हम पल्ला एक सॉवरन स्टेट है अफ़गानिस्तान, हम उसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, लेकिन उनके साथ चलते हैं, और वो भी समझते हैं कि हमारा मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि उसमें पेशरफ्त हो। अब कितने दिन रहेंगे और किससे मिलेंगे, ये कुछ सवालात हैं जिनको ज़रा जी प्लीज़। कोई इंटरनेशनल प्रेशर है इसराइल के हवाले से, खुसूसन जो मौजूदा हालात हैं उनमें। दूसरा ये तारीख है सऊदीअरब के बारे में बहुत र्यूमर्स हैं, रिलेशन के पाकिस्तान और सऊदीअरब के रिलेशन में, क्या आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि उन्होंने पैसे क्यों वापस मांगे और पेट्रोल क्यों बंद किया? आपका जो सवाल का दूसरा जुज़ है वो मफरूज़े पे मबनी है, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। नंबर एक, क्या सराइयाँ हैं, ठीक होती रहती हैं, क्या सराई नहीं करेंगे तो आपकी दुकान कैसे चलेगी मेरे भाई? तो उसी भी तो खबर लानी है ना कोई हम नहीं चाहते कि आपकी दुकान बंद हो जाए, उस दुकान में वाइब्रेंट दुकान होनी चाहिए इंशाल्लाह, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी वाइब्रेंस में इजाफा करने की, फिक्र न करें। देखिए बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हम एक दूसरे के, हमारा देखिए ताल्लुक कोई हमारा कल का नहीं है, और ये ताल्लुक कल्बी है, पीपल सेंट्रिक है, सिर्फ हुकूमतों के दरमियान नहीं है, लोगों के दरमियान भी है। ठीक, जब लोगों के दरमियान इतना मोहब्बत का ताल्लुक हो तो ताल्लुक से तवक्कुआत उठती है ना। अगर मेरा आपसे ताल्लुक है तो मैं आपसे तवक्को लगाऊंगा ना, अगर मेरा आपसे ताल्लुक ही नहीं है तो मैं आपसे उम्मीद क्यों लगाऊंगा? तो कश्मीर पर पाकिस्तानी लोगों का अपना एक मौक़िफ़ है, तवक्कुआत हैं, वो अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से तवक्को रखते हैं, और उस तवक्को का इजहार हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। जहाँ तक आपने कहा इंटरनेशनल दबाव, तो वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट आपके सामने है, पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब ने इसको पेश कर दिया है। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की सोच का हवाला देते हुए अपना मौक़िफ़ पेश किया है, और ये कौम के उमंगों की तर्जुमानी की है। और फिर आप देखें कि कुछ वक्त लिया,
لیکن سعودی عرب نے بھی اس پہ اپنا موقف انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، اور ان کے موقف میں ہمارے موقف میں مکمل یگانگت ہے، مماثلت ہے، ٹھیک. تو ہمارا موقف جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امہ کی واضح اکثریت کا موقف یہی رہے گا. پاکستان کسی دباؤ کے تحت آ کے اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرے گا. جی ایک پلیز. بہت شکریہ سر. محمد جلیل فرام وائس آف امریکہ. سر آپ نے چائنا کی وزٹ کا ذکر کیا، وہاں پہ بھی جو افغان امن عمل ہے اس کے بارے میں آپ کی بات کی. آپ نے بتایا کہ چین اسپیشل انوائے ہیں افغانستان، وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. طالبان کا وفد اسلام آباد میں ہے. کیا کوئی ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ چین افغانستان پاکستان کی پائپ لائن میں ہے؟ کیا طالبان کی وزٹ کے بعد آپ کابل کی جو قیادت ہے ان کو اقدامات ملیں گے؟ کوئی اس طرح کی بات چیت کا امکان ہے سر؟ آپ کے علم میں ہے کہ دیر از اے ٹرائیلیٹرل ارینجمنٹ بٹوین افغانستان، پاکستان اینڈ چائنا. ان کی نشستیں ہو چکی ہیں، میں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں، اور حسب ضرورت ہم آئندہ بھی کریں گے تاکہ ہم ایک پیج پہ رہیں. اور ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں، اپنی جو چیلنجز ہیں وہ شیئر کریں. شیئرڈ آبجیکٹیو ہے نا، دا شیئرڈ آبجیکٹیو از پیس، اسٹیبلٹی. اب اس شیئرڈ آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ان ٹچ، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. مس کمیونیکیشن جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس کو جنم دیتی ہے، اینڈ دا مور یو کمیونیکیٹ دا بیٹر دا انوائرمنٹ بیکمس. تو ہم اس کو انشاءاللہ پرسو کرتے رہیں گے. جی وی کین ناؤ ٹیک لاسٹ ٹو Last, کوسچنز. because I have a meeting at 2 o'clock. جی نوید. دیکھیے چین کا اور پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. سی پیک جو ہے یہ ہمارا کوئی ایک سوچا سمجھا پروجیکٹ ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے نہ چین کو، نہ صرف پاکستان کو، پورے خطے کو فائدہ ہوگا. اور اس سے فروغ کیا پائے گی چیز؟ ریجنل کنیکٹیوٹی. اور ریجنل کنیکٹیوٹی جیسے جیسے بڑھے گی اس میں اکنامک اپرچونٹیز ویسے ویسے ابھریں گی، جس سے کہ پاکستان کو، چین کو، اور پورے اس ریجن کو، خطے کو فائدہ ہوگا. تو چاہے تنقید ہوتی رہے، چاہے اس میں رخنہ اندازی ہوتی رہے، چین اور پاکستان مسلسل اس پر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی رفتار میں تیزی آئے گی. آپ دیکھیں گے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارا جو اسٹریٹجک کمپس جو ہے اس کی ڈائریکشن بالکل درست ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لوگ جو ناقدین ہیں وہ تنقید کرتے رہیں گے، ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ہندوستان جو کہتا ہے کہتا رہے. جی لاسٹ کوسچن جی. نہیں جی. پاکستان او آئی سی کا فاؤنڈر مقرر کیا ہے، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے او آئی سی کے تمام ممالک کا ایک واضح موقف بھی تھا. اب یو اے ای نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ دیگر اور بھی عرب ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں او آئی سی کا جو ایک موقف تھا، جو اس کا جو وجود کیا میں آیا تھا، وہ اب رہ پائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تاریخی موقف تھا وہ جذباتی نہیں تھا، وہ حقائق پر مبنی تھا، وہ اصولوں پر مبنی تھا. اور اس میں نہ صرف امہ کے جذبات ہیں، اس میں عربوں کی خواہشات بھی ہیں. تو یہ ایک ملا جلا رد عمل تھا.
मेरी राय में आज भी देखिए यूएई ने एक फ़ैसला किया है, हर मुल्क को एक अपना बायलैटरल फैसले का इख्तियार है, वो एक आज़ाद मुल्क है, एक स्टेट है, अपने फ़ैसले कर सकते हैं, बाख्तियार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाज़ेह सोच जो है वो वही है जो पहले थी और जिसका अभी जिसको रीइटरेट किया है सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।